جو نہروں والا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ چلو یار یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے، بجٹ گزار لیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان آصف زرداری نے اس کی منظوری دی، بالکل بیہودہ بات ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات میں بار بار بتا رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکنک نے اپروو کرنا، ٹھیک، اور یہ ایکنک کے ایجنڈے پہ آ چکا ہے۔ میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ سی سی آئی کا اجلاس ہو۔ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نون لیگ بلا کے اپروو کر دے، ٹھیک ہے نا جی، پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ مان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جماعتیں نہیں چاہتی کہ سی سی آئی۔ اگر پیپلز پارٹی پہ سندھ میں برا وقت آتا ہے، لیڈر جیلوں میں جاتے ہیں، حکومت خطرے میں پڑتی ہے، تو پھر سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا؟ 44 ارب روپے کے جرمانے کیے ہوئے ہیں شوگر ملوں پر کمپٹیشن کمیشن نے، اور وہ سب اسٹے لے کے بیٹھے ہیں 6-7 سال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ میرے ساتھ آج سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں، ڈان نیوز سے ان کا تعلق ہے۔ آج ایک اہم ترین مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، یا اس کو تنازع کہیں تو غلط نہ ہوگا، جو دو حکومت میں موجود بڑی جماعتوں کے درمیان اس وقت کافی ایک طرح سے کانفلکٹ کا صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ سیاسی ہے، ٹیکنیکل ہے، یا کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن مسئلہ ہے نہروں کا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل جو گرین انیشیٹو لیا گیا تھا پنجاب میں بھی، اس کے حوالے سے کچھ نہریں نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس کے اوپر اب معاملہ آگے بڑھنے سے ایک دفعہ رک چکا ہے۔ تنازع ہے کیا؟ ثناء اللہ صاحب سے اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ سیاسی مسئلہ ہے نہروں کا یا پھر ٹیکنیکل ایشو ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں بہت شکریہ۔ ایک تو یہ مسئلہ نہروں کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ نہروں کا ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ پانی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنیادی ایشو پانی کا کی شارٹیج ہے، اور پاکستان میں جس طرح تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، پاکستان جو ان ملکوں میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ خوراک کی قلت ہوگی، اور ہونی شروع ہو گئی جی۔ ہم ابھی بھی دالیں اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، کوکنگ آئل ہیں، آئل کے جو سیڈ ہوتے ہیں امریکہ تک سے امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل ہم سارا ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں، تو آگے چل کے یہ مسائل اور گہرے ہوں گے۔ ٹھیک، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا کہ زیر کاشت رقبہ ہمارا زیادہ ہو، پانی کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو۔ اب پرابلم کیا ہے پاکستان میں، اور یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہے جی، انڈیا میں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے، لیکن وہاں پر سیاستدان بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پہ پرابلم کچھ اور ہے۔ یہاں پہ 91 کا ایک واٹر ریکارڈ موجود ہے، اس پہ پرابلم یہ ہے کہ اس پہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس پہ ایک ٹیلی میٹری سسٹم لگنا تھا، وہ خراب کر دیا جاتا ہے۔ صوبوں کے درمیان جو واٹر ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں وہ سیٹل ہوئی ہے نہیں آج تک۔ ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی سیاسی حکومتوں نے کیا تھا 91 میں۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ مسئلہ، اس پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے ہمیشہ۔ اب یہ جو نہروں کا ایشو ہے نا، یہ ڈیفرنٹ ایشو ہے جی۔ اس پہ جو یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ خاص کر جو سندھ کی عوام ہے، وہ خاص کر انٹیریئر سندھ کی عوام اس طریقے سے کھڑی ہو جائے گی۔ رسپانس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہاں جی، میں جتنے عرصے سے صحافت کر رہا ہوں، اور جو سیاست میں نے دیکھی ہے، جو پاکستان کی عوام دیکھی ہے، اور یہ میں کھلے دل سے کہتا ہوں جی، جتنی پولیٹیکل میچورٹی سندھ کی، انٹیریئر سندھ کی عوام میں ہے، میں نے کسی صوبے کی عوام میں نہیں دیکھی۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ پنجاب میں جائیں اور اس کی وجہ دیکھیں، سندھ میں دہائیاں ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہی کو وہ ووٹ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ میں اس کو میچورٹی کہتا ہوں جی۔ آپ پنجاب میں چلے جائیں، میں کبھی کاف لیگ آ جاتی ہے، کبھی کون سی جماعت آ جاتی ہے، اور ان کے جو نمائندے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ کبھی کسی جماعت سے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح ہانک دو، کسی جماعت میں چلے گئے، اور بڑے بڑے لوگ۔ مطلب آپ اس کو ترقی کے ساتھ نہیں جوڑتے، آپ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوسرا، اگر کے پی میں دیکھیں، کے پی میں شاید یہ پی ٹی آئی کی پہلی حکومت ہے جو دوسری مرتبہ حکومت بنی ہے، یہ 11 سال، تیسری دفعہ۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، کبھی ایم ایم اے آ جاتی تھی، کبھی این پی آ جاتی تھی، ہمیشہ الگ الگ، کبھی نون لیگ آ جاتی تھی، کبھی کوئی اور جماعت آ جاتی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایشو ہے کہ یہ جب پروجیکٹ لائے گئے، تو یہ پروجیکٹ بیسکلی، ایک تو میں نے بتایا آبادی بڑھی، آپ کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ بڑھی، تو یہ پھر ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ پروجیکٹ بنائے گئے جی، فارن لوگوں سے جو انویسٹرز ہیں ان سے بات کر کے، جس کو کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں جی۔ اب کارپوریٹ فارمنگ کے تحت سندھ نے بھی، یہ جو پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین
ان کی کیبنٹ نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مختص کی ہے، ان کو دی ہے، اس طرح پنجاب نے دی ہے، اس طرح باقی صوبوں نے بھی دی ہے۔ اب وہ زیادہ تر وہ لینڈ ہے جو بنجر لینڈ ہے، زیر کاشت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بیسیکلی آپ کو چاہیے پانی کی ضرورت ہے، میٹھے پانی کی۔ میٹھا پانی کہاں سے ہے؟ دریائے سندھ سے چاہیے، بالکل، کیونکہ یہ زمین تھر کی بھی ہے، اور ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ان علاقوں میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں جو ریٹائر فوجی ہیں ان کو بھی کافی زمینیں الاٹ ہوئی، اور وہاں پر بھی اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف نے بھی ایک تھر کینال بنائی تھی، اب اور ایک رینی کینال بنی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ جو 5-6 نہریں ہیں نا، اس میں 1-2 پروجیکٹ پہ سندھ کو کبھی بھی اعتراض نہیں تھا، اور اس میں 2 نہریں سندھ میں بھی ہیں، انٹرسٹنگ کی بات، 2 پنجاب میں ہیں، 2 سندھ میں، 1 کے پی میں ہے۔ اچھا، کے پی میں جو کینال ہے وہ چشمہ لفٹ بینک کینال ہے، اور وہ 25-30 سال پرانا پروجیکٹ ہے۔ اس پہ سندھ کو یا ارسا کو یا اکارڈ میں، اس میں کہیں بھی وہ ان کا جو اپنا پانی ہے کے پی کا، جو چشمہ رائٹ بینک کینال سے جاتا ہے، انہوں نے لفٹ کر کے جو ہائٹ پہ علاقے ہیں ان کے لیے انہوں نے وہ پانی فراہم کرنا ہے، اور اس پہ کبھی بھی کوئی اختلاف، اب اس پہ بھی اختلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ میں ڈکلیئر کیا ہے پروجیکٹ، اس میں تو اصل میں پہلے سے جو ایک پروجیکٹ موجود تھا اس کو اس میں ڈالنے۔ اچھا، اس پہ کچھ کنفیوژن بھی پیدا کی جاتی ہے، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان آصف زرداری نے اس کی منظوری دی ہے، بالکل بیہودہ بات ہے۔ بیہودہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئین میں اور پاکستان کے قانون میں صدر کو کوئی پروجیکٹ اپروو کرنے کا اختیار نہیں ہے، اپنے طور پہ وہ کر بھی دیں وہ بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی عرف عام میں تو یہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بدنیتی کر رہی ہے کیونکہ ان کے اپنے صدر نے منظوری دے دی اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم نہروں کے خلاف ہیں۔ بالکل بالکل نہیں ہے، بدنیتی دوسری سائڈ پہ ہو سکتی ہے جو نظر بھی آ رہی ہے، اور دونوں جماعتوں کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ اب وجہ یہ ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی سی سی آئی کیوں نہیں بلاتے، بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں نا، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی سی سی آئی کیوں نہیں بلا رہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے دونوں جماعتیں نہیں چاہتی سی سی آئی ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر بھی ملبہ ڈال رہے ہیں نا، وہ سب ایک، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیج ڈرامہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بلاول کبھی کھڑے ہو کے تقریریں شروع کر دیتا ہے، جس طرح ماضی میں اپنا نواز شریف کرتا تھا، یا آصف زرداری نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ اب اس نے بھی حیدرآباد میں بلاول نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ سختی آئے گی، اور ہم نے پہلے بھی سختیاں ہم نے جیلیں برداشت کی، آگے بھی کریں گے۔ زرداری صاحب اس سارے معاملے میں منظر عام سے غائب کیوں ہیں؟ وہ تو بیمار ہیں نا، بیسیکلی ان کی تو طبیعت، لازمی بات ہے آگے سیاست ان کے بیٹے نے کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو انہیں کو آگے کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ سی سی آئی کا اجلاس ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سی سی آئی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد اس کا 3 مہینے میں ایک اجلاس ہونا چاہیے، ٹھیک، اور پچھلے 2-2.5 سال سے اجلاس ایک بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے بیسیکلی، کیونکہ جو انٹر پروونشل میٹر ہیں وہ سی سی آئی میں طے کرتے ہیں، اور آئین میں لکھا ہے کہ سی سی آئی کے فیصلے اکثریتی رائے سے ہوں گے، ٹھیک۔ اب اس کی کمپوزیشن دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پرائم منسٹر اس کے ہیڈ ہیں، ان کا بھی ایک ووٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 4 صوبوں کے چیف منسٹر ہیں، ایک اس میں نون لیگ کا ہو گیا، ایک پرائم منسٹر ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 فیڈرل منسٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ امیر مقام خواجہ آصف، احسن اقبال، 5 ووٹ ہو گئے۔ تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نون لیگ بلا کے اپروو کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ مان لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جماعتیں نہیں چاہتی کہ سی سی آئی ہو، بڑے کلیئر ہے۔ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی انہیں کو ووٹ دیں، ٹوٹل 8 ووٹ ہوتے ہیں، 8 ممبر۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی وہیں ووٹ دیں گے جہاں پر نون لیگ کا جھکاؤ ہوگا، یا جی وہ سارا جہاں سے حکم آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب ایک بعض باتیں ہوتی ہیں یونیورسل ہوتی ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم ان پروجیکٹ سے بھاگیں گے تو بلاول نے تو کہہ دیا، تو پھر ہمیں نیب کے کیسز بھگتنے پڑیں گے، سارے لیڈر جیلوں میں ہوں گے جیسے ماضی میں رہے ہیں عمران خان کے دور میں۔ تو اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے کو بھی کھڑا کر دیا گیا۔ میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی پہ سندھ میں برا وقت آتا ہے، لیڈر جیلوں میں جاتے ہیں، حکومت خطرے میں پڑتی ہے، تو پھر سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا؟ نہیں، کیوں آئے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس صورت میں آئے گا نا کہ وہ کیبنٹ کا آج اجلاس بلا دیں جی، اور کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو زمینیں دی ہیں اس کو کینسل کر دیں، یہی طریقہ ہے۔ بالکل، نہ زمین ہوگی نہ نہریں ہوں گی، یہ صحیح ہے۔ نہیں کرنا چاہتے نا، دونوں جماعت نہیں کرنا چاہتے بھائی، دونوں جماعتوں کے پاس اقتدار ہے۔ بس قسمتی یہ ہے
کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے ویسٹڈ جو ایک پاور پالیٹکس ہے وہ کھیل رہی ہیں، اس میں عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. نون لیگ کیوں نہیں کرنا چاہتی اس میں؟ مطلب نہیں، وہ تو کرنا چاہتی ہے. اچھا، کس نے کہا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی اسکیپ دینا چاہتی ہے. پولیٹیکل اسکیپ ہوتا ہے، پبلک سے ان کو بچانا ہے. مطلب ہم تو ڈوبے ہیں صنم. اب پنجاب کی عوام تو نہیں کھڑی نا، ایسا ہی ہے. سندھ کی عوام کھڑی ہوئی ہے، بالکل سندھ کی اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے، ان کی پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور نون، میں جب کہتا ہوں نا پولیٹیکل میچورٹی بہت زیادہ ہے، تو سندھ کی عوام پھر ان کے گھروں پہ جا کر حملے کرنے شروع. حملے تو وہ تشدد پسند تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا احتجاج کرتے ہیں کہ پھر ان کو، اور احتجاج دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ سندھ کی طرف سے جو لیجیٹمیسی ہے یا جو منظوری ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اور یہ نہ کہا جائے کہ نون لیگ نے اکیلے سب کچھ کر لیا، ہم تو اس کے ساتھ تھے ہی نہیں. نہیں، وہ تو پھر سندھ کی عوام نہیں چھوڑے گی. سندھ کی عوام پارٹی کو اگر یہ کنسرٹ دیتے ہیں اس بارے میں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو آبادی ہے نا، موسٹلی جو آبادی ہے پاکستان کی اور سندھ کی، انٹیریئر سندھ کی، ان کی ساری بیس ہی آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر ہے. بالکل. ان کی سبزیاں، فروٹ ہم کھاتے ہیں پنجاب میں سارے لوگ، بالکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ارلی ان کی کاشت ہوتی ہے، تو وہ آتے ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کا باقی جو سارا بھی نظام زندگی چلتا ہے زراعت پہ ہی چلتا ہے. پنجاب میں بھی ہے لیکن سندھ میں بہت زیادہ ہے. تو وہ ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں، لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، تو وہ نہیں چھوڑیں گے اس میں. بالکل. اچھا، نہروں کی ضرورت کے حساب سے تو آپ نے بتا دیا کہ غذائی قلت اور تمام چیزیں، لیکن یہ نہریں اسپیسیفکلی ان پروجیکٹس کے لیے ہی کی جا رہی ہیں، جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی پچھلے دنوں ایک افتتاح کیا تھا گرین ایگریکلچر کا، جو تمام تر انیشیٹو یہ اس کے لیے ہیں. تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تنازع جو ہے یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ختم ہوگا یا اسی طرح سے قائم رہے گا، یا اس کا کوئی حل بھی نکل سکتا ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں، اس کا حل ایک ہی ہے، سیاسی حل ہو سکتا ہے. اور سیاسی حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے جھوٹ نہ بولے اور اپنے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں، پاور پالیٹکس ہیں، اس سے باہر نکلیں، اور جو آئین نے اور قانون نے ان کو اختیار دیے ہیں ایز اے پارلیمانی نظام حکومت میں، اس نظام کو یہ اپنے ہاتھ میں لیں، ان اختیارات کو. کیونکہ اختیارات تو ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جب SIFC میں بیٹھے لوگ ڈیسیجن کرتے ہیں، وہاں وزیروں کو طلب کیا جاتا ہے، سیکرٹریز کو بلایا جاتا ہے، SIFC ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں. سب ہو رہے ہیں، پیٹرولیم میں چلے جائیں، آپ کے پاور سیکٹر میں چلے جائیں. یہ جو IPPC کے ساتھ ایگریمنٹ کیے یہ سیاستدانوں نے کیے. سیاستدانوں کی تو وہ سنتے ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں تھے. پاور منسٹری میں کل بیٹھا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے ہماری تو وہ بات ہی نہیں سنتے تھے. ان کو تو بٹھا کے بتایا کہ بھائی آپ اتنے پیسے کما چکے ہیں، لوگوں کو کچھ دیں. اب تو پرابلم یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اس کو پولیٹیکل بیکنگ بھی شامل ہے. میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ جو شوگر انڈسٹری ہے ہماری، وہ ہماری پوری سیاست کو چلاتی ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت ملک میں اگر چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ملک کے صدر پاکستان بھی شوگر مل اونر ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی شوگر مل اونر ہے، اور وزیر جو انڈسٹری لگایا ہے وہ بھی شوگر مل اونر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھ لیں نا، PTI کے جو نظام چلتا تھا فائنانسنگ کا وہ جہانگیر ترین کرتا تھا، وہ بھی شوگر مل اونر. بالکل، وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کے، یا اس سے پہلے بھی جو نظام ATM کہا جاتا تھا ان کے اوپر تھا. اچھا، ایک چیز اور مجھے بڑی حیران کرتی، ایک فی کلو 1 روپیہ بڑھنے سے ان کو فائدہ کتنا ہوتا ہے اگر آپ حساب لگائیں؟ 15 سے 20 ارب روپے مل اونرز کو. جی آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں اسحاق ڈار نے شوگر کی پرائس اناؤنس کی تھے، فکس کر دی. اور پاکستان کا جو قانون ہے کمپٹیشن کمیشن آف لا، وہ کہتا ہے فکسنگ آف پرائس جو ہے وہ انلیگل ہے، گناہ ہے. آپ کا وزیر خارجہ طے کر رہا ہے، وزیر خزانہ کو پتہ ہی نہیں. اور یہ وزیر خزانہ کا جو ایشو ہے وہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ اسحاق ڈار یوز کر رہا ہے. تو یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جرت ہے، 44 ارب روپے کے جرمانے کیے ہوئے ہیں شوگر ملوں پر کمپٹیشن کمیشن نے، اور وہ سب اسٹے لے کے بیٹھے ہیں 6-7 سال سے. اور آپ کو پتا کسانوں کے پیسے ابھی تک نہیں دیے جو دسمبر میں اور سردیوں میں جو گنا. وہ تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک میں لوگوں کا، بزنس مین کا، کہ وہ جس کے پیسے دبانا چاہے دبا سکتے ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ جو نہروں والا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ
پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ چلو یار یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے, بجٹ گزار لیں. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان خود چاہتے ہیں کہ ایک ایشو چلتا رہے, کہ لوگوں کا جو مائنڈ ہے نا وہ ادھر ادھر رہے, ایک ایشو ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جی ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کی اٹینشن, لیکن یہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا. آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا, اس پر بات کرنی پڑے گی, لوگوں کے جو کنسرن ہے وہ دور کرنے پڑیں گے. اس وقت جا کے لوگوں کو کم از کم اس وقت یقین ہوگا کہ 1991 کا جو ایکارڈ ہے واٹر ڈسٹریبیوشن کا, اس میں ابھی میں نے بتایا نا کہ اس میں بھی ڈرامے بازی, جی اس میں بھی پانی بھی چوری ہوتے ہیں, اس میں ٹیلی میٹری سسٹم بھی خراب کیے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اور واٹر شارٹیج بھی ہے, اس سال بھی ہوگی, اگلے سال بھی ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پانی اتنا ضروری ہے نا کہ جب مونسون میں پانی آتا ہے نا, بارشیں آتی ہیں بہت زیادہ, تو آپ کے پاس تو اتنے ریزروائر ہیں نہیں, تو وہ سمندر میں گر جاتا ہے پانی بہت زیادہ. اس سے آپ 50-100 ڈیم بھر سکتے ہیں. ساری دنیا نے بنایا, ڈیموں کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. کالا باغ ڈیم کا ایشو دیکھ لیں, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو کھڑا کر دیتے. بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کسی بھی کونے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کو اٹھا کر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ معاملہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں سے ان کو آرڈرز آتے ہیں وہاں سے ایک آرڈر آئے گا, سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی, ووٹ ہوں گے اور یہ نہروں والا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. نہیں ہوتا تو سی سی آئی بلا لیتے. جب تک یہ پبلک کول ڈاؤن نہیں ہوگی یہ ان پروجیکٹ کو اتنی آسانی سے اپروو نہیں کرتا. لگتا ہے بجٹ کے بعد تک معاملہ لے جائیں گے, یہ بجٹ کے بعد تک جائے گا, اس سے آگے بھی جا سکتا ہے, اس سے آگے آسان نہیں ہے. تو پھر یہ پروجیکٹس تو ایس آئی ایف سی کے اور ڈیلے ہو جائیں گے. سر اس میں کئی پروجیکٹ تو پہلے سے ہی کام ہے, ان پہ شروع ہے, وہ کچھ بن بھی چکے ہیں. کچھ نئے جو پروجیکٹ ہیں نا اس میں جو نئے ہیں بیسکلی ان کی اپروول کا, یہ ٹیکنیکل بات میں بار بار بتا رہا ہوں, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکنک نے اپروو کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ ایکنک کے ایجنڈے پہ آ چکا ہے. ایکنک کے ایجنڈے پر یہ نہریں موجود ہیں. ایس آئی ایف سی کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر یہ کلیئر ہو چکی ہیں. ان کی زمینیں کن زمینوں کو سراب کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. پرابلم یہ ہے, سمجھانے کی ضرورت یہ ہے ان لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص بلوچستان کی بارڈر پہ رہ رہا ہے اور ایک شخص واگا بارڈر کے قریب رہ رہا ہے تو دونوں پاکستانی ہیں, دونوں کے رائٹ برابر ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے کارپوریٹ ایک فارن انویسٹر کو ایک زمین دی ہے اور آپ اس کو دریائے سندھ سے کسی کے حصے کا پانی نکال کے 1000 کلومیٹر جا کے پہنچا رہے ہیں. بالکل. تو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ کسان جو ہاری بیٹھا ہے سندھ میں, بالکل اس کا بھی پانی پہ اتنا رائٹ ہے جتنا ایک سعودی یا کوئی امریکن یا یورپ کا کوئی انویسٹر آ کے چائنیز آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہے, اور وہ آج سے نہیں بیٹھے, وہ صدیوں سے بیٹھے. بالکل. اور انٹرنیشنل واٹر لا یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ٹیل پہ ہیں نا, ٹیل کا مطلب یہ جو ان کا فرسٹ رائٹ ہے واٹر کا. یہ نیچرل لا ہے. نیچرل ہے. ایک تو انٹرنیشنل لا بھی ہے, نیچرل لا بھی ہے. تو آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر دوسری جو بات ہے نا, آپ کا جو سمندر ہوتا ہے نا, ڈیلٹا جس کو کہتے ہیں, جی سمندر کو آگے آنے سے یہ پانی روکتا ہے دریاؤں کا. جب دریا جا کے اس کو ہٹ کرتا ہے نا تو وہ اس کو آگے آنے سے روکتا ہے. اب جب واٹر شارٹیج ہوتی ہے نا تو آپ نے سنا ہوگا ٹھٹا کی زمینیں بہت ساری خراب ہو گئی, وہ نمکین پانی آ گیا, سمندر اوپر چڑھا, سمندر کی جو سطح ہے وہ اس میں انکریز ہے. اب اچھا جناب مشرف کے دور میں جب کالا باغ ڈیم کا ایشو کھڑا ہوا نا تو انہوں نے بہت ساری اسٹڈی کرائی کہ ڈیلٹا میں کتنا پانی چھوڑنا ضروری ہے. وہ اسٹڈی کرنے کے باوجود وہ بھی کسی نے نہیں مانی تھی, حالانکہ وہ سائنسی اسٹڈی تھی. اس میں بتا دیا تھا کہ اتنا پانی آپ کو ہر وقت اس میں دینا ضروری ہے. اس کے باوجود ہمارے پاس بہت زیادہ پانی بچتا تھا. جو فلڈنگ ہوتی ہے نا, فلڈ آتے ہیں, اب مونسون شروع ہوگا تو آپ دیکھنا کتنی بارشیں اور پانی ہوگا. اور اس دفعہ تو جو ٹمپریچر اتنا ہائی ہے تو سیلاب زیادہ آ سکتا ہے. تو وہ پانی کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں اور اگلے 5-6 ماہ تک یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس, ہم نے تو آپ کو پتا ہے تیاری ہی نہیں کی سر. آخری ڈیم کب بنا, ہم نے تیاری ہی نہیں کی, ہم نے ان چیزوں کو سیریس ہی کبھی نہیں لیا. آپ بتا رہے ہیں کتنی دفعہ پلاننگ ہوئی, پروجیکٹس اپروو ہوئے, ان کو کسی نے سیریس ہی نہیں لیا. آپ کو بتاؤں دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں پر انہوں نے اتنے ڈیم بنا دیے ہیں. کینیڈا کا میں بتاؤں کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم نے ڈیم بنایا ہے, یہ 20 سال بعد اس میں پانی آنا ہے, لیکن انہوں نے بنا دیا ہے کہ ہم نے اس 20 سال بعد جو پانی آئے گا اس کو ہم ریزرو کر لیں گے. چائنا نے اتنے ڈیم بنائے, انڈیا نے
ہمارے کئی جو دریاؤں پہ بنائے ہوئے ہیں ڈیم، بالکل تو آپ کو وہ ڈیم بنانے پڑیں گے لوگوں کو، لیکن اکٹھا کرنا پڑے گا. اور اکٹھا جو ہے نا، وہ آپ والی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور جب عوام کو سیاست دانوں پر اعتماد نہیں ہے. ایک اور چیز بھی ہے، جب تک لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا، جن لوگوں نے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے بھائی آپ ان کو رول کرنے دیں. یہی بات بالکل. تو دیکھیں جب آپ مینڈیٹ کے تحت آئیں گے تو پھر لوگ اگر ان کا لیڈر کام نہیں کرتا ان کی خواہشات کے مطابق یا نیچر کے مطابق، تو گریبان پکڑ وہ بالکل اس سے سوال کریں. اور یہی میں کہتا ہوں سیاست دانوں کا احتساب ووٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کچھ اور کیا، تو وہ ادارے موجود ہیں، ان کو آزاد کر دیں، ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں. جو کوئی بھی نہیں تیار کرنے کے لیے، کوئی سیاسی جماعت کوئی بھی نہیں، سب اپنی مرضی سے اپنے اپنے وقت میں آ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے نا، اور اپنی سہولت کے لیے. اب آج تک کی اسٹڈی یہی رہی ہے کہ سب نے اپنی مرضی کے لیے اداروں کو استعمال کیا. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا، بڑا ڈیپلی ڈیٹیلڈ آپ نے ان معاملات کے اوپر، خاص طور پر نہروں اور پانی کا اس وقت جو شدید مسئلہ ہے، اور اس وقت پورے ملک کے اندر یہ کیوس ہے کہ بھائی یہ نہروں کے اوپر جو ایشو ہے یہ سالو کیوں نہیں ہو رہا، کس نے کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور کون اس میں سیریس ہے اور کون نہیں ہے. تمام تر تفصیلات سر آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام تر اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.